السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکاری ملازمین کے لیے جاری ہونے والے دو اہم ترین نوٹیفکیشن، عام عوام کے لیے بڑی خوشخبری، بے روزگار نوجوانوں کے لیے بھی وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے بڑی خوشخبری۔ میں ہوں افتخار ہاشمی، یہ ہے آپ کا چینل آپ کی آواز۔ چینل سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ تعالی اپڈیٹ بھی رہیں گے اور ہم آپ کی آواز بھی بنیں گے۔ سب سے پہلے بے روزگار نوجوانوں کے لیے وزیر اعظم نے ایک بڑا زبردست قدم اٹھایا ہے۔ ہنر مند افراد کی بیرون ملک روزگار مواقع بڑھانے کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جائیں، اور یہ فزیکلی اب اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے۔ فنی اور پیشہ ورانہ تربیت کے موجودہ تمام مراکز کو فعال کیا جائے، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے اچھے اقدامات کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے، پٹرول کی قیمت میں 38 روپے کمی کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے جو سرکاری ملازمین کے لیے دو اہم ترین نوٹیفکیشن ہیں، ایک آج کا نوٹیفکیشن ہے 6 اکتوبر 2023۔ پنجاب گورنمنٹ نے یوز آف سوشل میڈیا بائی دا گورنمنٹ سرونٹس، یہ 1966 کا رول ہے اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا ایک نوٹیفکیشن ہے، اس کا حوالہ دیا ہے۔ یہ 25 اگست 2021 کا یہ نوٹیفکیشن ہے جس کا یہاں پہ حوالہ دیا گیا ہے، اور اس پہ کچھ سرکاری ملازمین کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ جو کس طرح کی جو سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اور ایسی کسی ایکٹیویٹیز میں سرکاری ملازمین بالکل پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے جو پاکستان کی سیکورٹی کے خلاف ہوں یا آئیڈیالوجی آف پاکستان کے خلاف ہوں، جو افراتفری پھیلا رہی ہوں، گورنمنٹ کے خلاف کوئی افراتفری پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہو، یا جو سرکاری رازداری ہے اس کی کا جو ہے سرکار پابند ہوتا ہے سرکاری ملازمین، تو اس طرح کی کسی ایکٹیویٹیز میں سرکاری ملازمین پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے۔ اس کی ڈیٹیل یہاں پہ یہ ڈان نیوز کا اخبار ہے، یہ جب یہ نوٹیفکیشن آیا تھا اس کی ڈیٹیل یہاں پہ بھی ہے، یہ دیکھیں بالکل وہی ہے کہ گورنمنٹ امپلائیز بیئرڈ فرام دا یوزنگ آف سوشل میڈیا پلیٹ فارم، تو کچھ ریسٹرکشن ہیں، لیکن یہ کیس سپریم کورٹ میں بھی چلا تھا، اور سپریم کورٹ کی بھی ہدایات ہیں کہ آپ جو ہے سوشل میڈیا سے روک نہیں سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ سرکاری ملازمین جو ہے وہ واٹس ایپ، یوٹیوب، ٹک ٹاک استعمال نہیں کر سکتے، نہیں، اس پہ تو پابندی نہیں ہے، لیکن پابندی کس پہ ہے کہ آپ ان پلیٹ فارم کے اوپر یا ٹی وی پہ آ کے جو آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ ایسی نمائندگی نہیں کر سکتے گورنمنٹ کی، اور گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ کوئی ایسا پروگرام میں شامل نہیں ہو سکتے جو آئیڈیالوجی آف پاکستان کے خلاف ہو، جو پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کے خلاف ہو۔ یہی نوٹیفکیشن تھا یہ جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا، اور اسی بیہاف پہ یہ جو نوٹیفکیشن ابھی آیا ہے تازہ ترین آج پنجاب گورنمنٹ کا، تو یہ ظاہری بات ہے کچھ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اپنی آئیڈینٹی بھی شو کر رہے ہوتے ہیں، اور سرکاری ملازمین بھی ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو مذہبی منافرت پھیلانے کے سبب بنتی ہیں، اس میں بھی پولیٹکس کے اندر تو سرکاری ملازمین ویسے بھی جو ہے پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے، تو اپنے ویوز کو شیئر بھی نہیں کر سکتے جس طرح آج کل حالات ہیں، تو بالکل سرکاری ملازمین بین ہے۔ 1966 کا یہ رول ہے، اسی بیاف پہ یہ آج ہی پنجاب گورنمنٹ نے یہ ایک اہم ترین نوٹیفکیشن جاری کیا ہے۔ یہ گورنمنٹ آف دا پنجاب سروس اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ، یہ جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا یہ نوٹیفکیشن تھا، کیبنٹ سیکریٹریٹ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن 25 اگست 2022، اسی کے بیاف پہ۔ اس کے علاوہ جی ایک اہم ترین نوٹیفکیشن آج جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے اندر ایک اسپیشل الاؤنس مل رہا تھا ملازمین کو، اس کی ڈسکنٹینیوشن ہو گئی ہے، اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ نوٹیفکیشن ہے جی کہ ڈسکنٹینیوشن آف دا ساؤتھ پنجاب ری ایلوکیشن الاؤنس فار دا امپلائیز۔ یہ ری ایلوکیشن الاؤنس پچھلی گورنمنٹ نے ساؤتھ پنجاب میں ایک جاری کیا تھا، فنانس ڈپارٹمنٹ نے اس کو ختم کر دیا، ڈسکنٹینیو کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک اہم ترین نوٹیفکیشن ہے فیصل آباد، جو فیسکو کے ملازمین ہیں ان کی گریڈ 17 میں پروموشن ہے جی، بہت بہت مبارک ہو۔ بہت سارے ایسے کیڈرز ہیں جس میں اکاؤنٹ افسرز ہیں، اسسٹنٹ آڈٹ آفیسرز ہیں، سپریڈنٹنٹ ہیں، کمرشل سپروائزر ہیں، سپریڈنٹ ہیں، تو یہ ان سب کو گریڈ 17 میں اپڈیٹ کر دیا گیا۔ یہ 4 اکتوبر کا نوٹیفکیشن ہے، بہت بہت مبارک ہو ہماری طرف سے۔ تو جو عام عوام کے لیے اچھی خبر ہے، پٹرول کی قیمت جو ہے وہ چونکہ عالمی سطح پہ کم ہو رہی ہے،
اور مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے ایک اور خوشخبری آ گئی۔ عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد پاکستان میں بھی بڑی کمی کا امکان ہے۔ تفصیلات کے مطابق عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد مقامی سطح پر پیٹرول کی قیمت میں 38 روپے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 18 روپے لیٹر کی کمی متوقع ہے۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت $12 کی کمی ہوئی ہے، جس کے بعد پیٹرول کی قیمت 102 روپے ڈالر فی بیرل کی سطح پر آ گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں $9 کمی ہے سے 117 روپے فی بیرل ہو گئی ہے۔ دوسری جانب روپے کی قدر میں مسلسل اضافے سے بھی قیمت کم ہونے کا امکان ہے۔ حکومت حتمی فیصلہ 15 اکتوبر کو کرے گی۔ یہ یاد رہے کہ نگراں حکومت نے 30 ستمبر کو پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے کمی کی تھی، جس کے بعد نئی قیمت 323 روپے 38 پیسے جبکہ ہائی ڈیزل بھی 11 روپے سستا کیا گیا تھا۔ تو اچھی خبر ہے جی کہ اور یہ ہونی بھی چاہیے، کیونکہ عالمی سطح پہ پیٹرول کی قیمتیں اس وقت کم ہو رہی ہیں اور پاکستان کے اندر جو اس وقت ہے روپے کی قیمت مستحکم ہو رہی ہے۔ تو جب ڈالر مہنگا ہوتا تھا تو پیٹرول مہنگا ہو جاتا تھا، اب جب ڈالر سستا ہو رہا ہے تو اس وقت جو پیٹرول کو سستا ہونا چاہیے۔ جو پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن پہ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ پینشن ریفارمز لائی جا رہی ہیں، تو وہ سرکاری ملازمین مطالبہ کر رہے ہیں کہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی جو ریکمنڈیشن تھی وہ صرف پینشن کے لیے نہیں تھی، وہ پے کے لیے بھی تھی، تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ ہو۔ اسی لیے سرکاری ملازمین جو ہیں وہ اپنا ایک پرامن احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ 10 اکتوبر کو پرامن احتجاج ہوگا۔ پرامن احتجاج تو رائٹ ہوتا ہے، اس میں وائلیشن سرکاری ملازمین نے نہ کبھی کی ہے نہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ یہ جو لا جس کی آج ہم بات کر رہے تھے سوشل میڈیا، اس میں بھی اس طرح کی ریسٹرکشن ضرور ہیں کہ جی آپ ان ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے جو گورنمنٹ کے خلاف ہوں، لیکن جو احتجاج ہے پرامن احتجاج ہے یہ جو ہے یہ اس زمرے میں نہیں آتا۔ اس میں سرکاری ملازمین کو اپنا پرامن احتجاج کے لیے اجازت ہے، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس پہ کوئی اس طرح کا بین نہیں ہے۔ اور سرکاری ملازمین کا ہمیشہ سے جو احتجاج رہتا ہے وہ پرامن ہوتا ہے، خصوصاً جب رحمان علی باجوہ صاحب قیادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ ریسنٹلی جو اسلام آباد کے اندر، حالانکہ اس وقت بڑا حالات بھی خراب تھے، 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد بھی وہاں پہ احتجاج ہوا اور ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا۔ یہیں جو ہے وہ نشانی ہوتی ہے پڑھے لکھے لوگوں کی، اپنے حدود میں رہ کے۔ ہم جس طرح اپنے ماں باپ سے مانگا جاتا ہے، یہ ریاست ماں کی مانند ہوتی ہے، تو مانگنا تو کوئی جرم نہیں ہے، لیکن مانگنے کا طریقہ جائز ہونا چاہیے۔ جو جلاؤ گھراؤ کبھی سرکاری ملازمین نہ کرتے ہیں نہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، یہی سرکاری ملازمین کا احتجاج کا طریقہ ہوتا ہے۔ چینل پہ نئے ہیں، چینل سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اپڈیٹ رہیں گے۔ اللہ حافظ۔